جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی. فرمایا چٹے رنگ کا، سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ ذرا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے. میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا ناہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں. میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جاندو، نہیں آیا. میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. تو آ تو صحیح میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے. او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی. اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں. حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا. صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا. فرمایا میری قمیض میں میری. او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ. ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے. اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے نا، بیٹھتے تھے
تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے. قبر میں. کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا, حضور نے دست مبارک رکھا تھا, میں ساتھ للہد میں عشق کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں, حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا, انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا, کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے عصا ہے, جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو, عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں, یہ معمولی نہیں, یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا. یہ میری قبر میں, قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاہ میں پھیرا. قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مست. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے, جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں, کوئی شے نہیں, نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک. ہم کم نصیبوں کے پاس, ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک, تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضور کی ذات سے پیار کر کے, نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے 16.5 سال کی عمر میں جرانہ لگایا. حضور بھی تجارت کرتے تھے, جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ السلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی. تو اسی محلے میں, جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے, اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا. پہلے یرانہ تھا, پھر محلہ بھی ایک ہو گیا. شام کو روز ملاقات ہو جاتی, روز. جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا, جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے, آثار وحی آنے لگے, تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا, بلایا, اور اس زمانے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا. فرمانے لگی آپ کے صاحب, آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, یہ کس زمانے کا جرانہ, یہ کس دور کی دوستی ہے. اور وہ تجارت کا زمانہ تھا, وہ کاروبار کا وقت تھا, رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا, محلہ ایک تھا. پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے. انسان اپنے دوست کے ساتھ, اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے, اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا, پہلے اس کے ساتھ, تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے, اس کے مزاج کا پتہ چلے, پھر بتانا, یوں نہ بتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے, اور حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا, دوستانہ رہا, اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی بات کو پرکھیے گا, ذرا غور کیجئے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے, یہ پیر ہے, یہ علامہ ہے, یہ مولانا ہے. اب جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے, دیکھتا ہے, تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ, اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں.
तायराना नजरें, तनकीद की नजरें डालता ही नहीं, उस जाविये से वो सोचता ही नहीं। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब सिद्दीक अकबर ने 20 साल इस नजर से देखा ही नहीं कि ये नबी है। ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार का हुस्न है। फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। कहा, लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान उम्र गुजारी है, मेरा तुम्हारे दरमियान जवानी का गुजारना और पाकीज़ा रहना इस बात की दलील है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मेरी उम्र को देख लो, मैंने 40 साल का वक्त तुम्हारे दरमियान गुजारा, ये दलील है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। 20 साल देखा जनाब सिद्दीक अकबर ने। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको भी मैंने कहा ना कलमा पढ़ ले, उसने मौजज़ा मांगा। किसी ने कहा पत्थरों को कलमा पढ़ाइए, किसी ने कहा दरख्तों को सजदा कराइए, किसी ने कहा डूबे हुए सूरज को बुलाइए, किसी ने कहा चांद तोड़ के दिखाइए। फरमाया अबू बकर ने मौजज़ा मांगा ही कोई नहीं। अबू बकर ने मौजज़ा एक कुन फयकून अजे कल दी गल है, असां पहलों प्रीत रलाई। अबू बकर सिद्दीक ने मौजज़ा मांगा ही नहीं। मैंने कहा अबू बकर कलमा पढ़ ले, कहा हुजूर ठीक है पढ़ा दे, हुजूर ठीक है पढ़ा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया जनाब सिद्दीक अकबर ने। दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक मक्का मुकरमा के एक संजीदा तरीन शख्स का नाम है। ये जज्बाती आदमी नहीं, ये गरीब आदमी था, चला गया पीर साहब के पास, मुरीद हो गया, सारी जिंदगी की खिदमत में गुजार दी। ये एक बेहतरीन ताजर है। ये वो शख्स है जिसका मक्का मुकरमा से लेकर मदीना तैयबा तक और शाम की सरहदों तक तिजारत का माल फैला हुआ। आप देखिए, जब हिजरत करके हुजूर गुजर रहे हैं ना मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा की तरफ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हुजूर को नहीं जानते थे, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर को जानते थे, वाकिफ थे हज़रत सिद्दीक अकबर के। हुजूर उन्होंने जनाब अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ये कौन है आपके साथ? तो जनाब सिद्दीक अकबर ये तो बता नहीं सकते थे कि ये नबी पाक हैं, इसलिए कि बात फैल जाती, काफिरों को पता चल जाता। पता क्या फरमाते थे? फरमाते थे ये मेरे राहबर हैं, ये मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं। ये मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं, ये मेरे राहबर हैं, मैं इनके पीछे हूँ, जिधर ले जाते हैं मैं चला जाता हूँ। वो लोग ये समझते कि शायद अबू बकर को रास्तों का पता, तो किसी ऐसे शख्स को साथ लिया जिसे रास्तों का सांस लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हुजूर को बिठाया, 4 चादरें हैं सिद्दीक अकबर के पास। एक चादर है गले के अंदर रखी, 2 चादरें सीना बंद के तौर पे बांधी, चौथी पगड़ी है सर पे। जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर खोली, नबी पाक के नीचे बिछाई का, हुजूर आप बैठे, मैं जरा अंदर जाके देख लूं गार में कुछ हो ही ना। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, गारे सौर में 70 सुराख थे। कितने? माजरा क्या था? माजरा ये था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को तबलीग फरमा रहे थे, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी जो पैगंबर आएंगे बड़ी शान वाले होंगे, बड़ी अजमत वाले होंगे, जो उनको एक नजर देख लेगा ईमान की हालत में, अल्लाह उस पर भी जहन्नम हराम फरमा देगा। एक बार जो ईमान की हालत में देख लेगा, दोज़ख की आग से बच गया, खात्मा बिल खैर हो गया तो बच गया। एक सांप भी तकरीर सुन रहा था। कौन? सांप भी तकरीर सुन रहा था। लोग चले गए तो सांप अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहने लगा हजरत जी उन्होंने कब आना है? उस पैगंबर ने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे जाने के 600 साल बाद। कहने लगा कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे, मैंने ज़ियारत करनी है। आपने फरमाया 600 साल कौन इंतजार करता है? कहा हुजूर दिल में मोहब्बत आ गई है, आप मुझे बस बता दे सोने का रास्ता कौन सा है, राह कौन सी है। इंतजार करना और इंतजार के अंदर अपने आप को जिंदा रखना अल्लाह के फजल से ये मेरा काम है, आप मुझे बताएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मक्के में आएंगे, हिजरत करके मदीने जाएंगे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के लोहे महफूज से पता चला है कि एक गार है, गारे सौर, इसमें 3 दिन और 3 रातें वो कयाम करेंगे।
کہنے لگا سونے بس مجھے راستہ بتا دے، وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے۔ وہ 600 سال پہلے آ گیا۔ جب وہ غار ثور میں پہنچا، اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی، آرام بھی کریں گے، لیٹیں گے بھی۔ میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا، تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا، کرنی تو زیارت ہے۔ اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے، پورے 70 کیے، 70 کیے۔ اب وہ اس کا اپنا عشق تھا اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا۔ اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی، کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے، ساری چادریں، ساری پگڑیاں، 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے، کپڑا ہی ختم ہو گیا، 70 کے لیے کپڑا بچا۔ اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، تیسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے۔ 69 سوراخ بند۔ 70ویں سوراخ کی باری آئی، ابوبکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں۔ نبی پاک اندر تشریف لے آئے۔ اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے۔ میں اس خوف میں، اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی، لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابوبکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا، حضور کو گودی میں لٹا لیا۔ اب ابوبکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے۔ امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا، اس نے پہلے گزارش کی ابوبکر سے، اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابوبکر کی ایڑی سے، کہنے لگا ابوبکر تھوڑا موقع دے دے یار، تھوڑا ٹائم دے دے۔ تو ابوبکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے، تو آج ہی تو موقع ملا ہے، راج راج کے یار باری میری ہے، تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شیخ پکانے کا موقع۔ ایک میں ہوں، دوسرا میرا یار ہے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی اور تیسرا نہیں۔ ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان، تے صورت یار دی ویندیا رہنا اے سب عملاں دی جان، سجنا ساڈا دین کی پوچھنا، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ میری باری ہے۔ ابوبکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا، اس نے پہلے گزارش کی ہے۔ جناب صدیق اکبر کی بے ادبی، فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے۔ کتنے بولیے گا ذرا؟ 19 ڈنگ مارے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے، میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے، شور ہو جائے گا، پیچھے کرو پیچھے کرو، بڑا مسئلہ۔ اور زہر کی خاصیت ہے، جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، گردے پھٹ جاتے ہیں، منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے۔ 19 بار ڈانگ مارا۔ کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈانگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈانگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا، ڈانگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا۔ ڈانگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے، انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے۔ ابو بکر روئے نہیں، وہ تپایا نا جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے۔ میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے، میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا، یہ تو نہیں نا بندہ کہتا۔
بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہوں یا مفتی بیٹھے ہوں، مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، حضور سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا، لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ کی آپ کے قدموں پہ قربان۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ذرا پہلے دو بار، حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان، حضور میری ماں قربان، میرا باپ قربان۔ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے۔ اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو، منصب کو بھولے نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا، 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی، پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے۔ میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی، کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا، یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے، اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے، اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا بیٹی ڈیلی تازہ کھانا پکا کے لانا، تازہ کھانا، اور دیکھنا شام کو کھانا لائے تو اتنا لانا کہ صبح بھی کھا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے، والد صاحب نابینا تھے۔ ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھیلے میں ڈالے، اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے، اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا بیٹی اگر ابا جی پوچھے نا پیسے تو نہیں لے گیا ابو بکر، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کپڑے کو لگا دینا، وہ سمجھیں گے پیسے ادھر ہی ہے۔ لہذا سارا کچھ تیار کر کے صدیق اکبر اب تیار ہیں، کب بلاوا آتا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر کے گھر کو یہ شان حاصل تھی کہ رسول پاک دن میں 2 مرتبہ ابو بکر کے گھر آیا کرتے تھے، صبح بھی آتے تھے شام بھی آتے تھے، 2 مرتبہ دن میں تشریف لاتے تھے۔ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، میرے والد گرامی کو حضور نے کہہ دیا ہے، ادھر سارے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کا مکان محاصرہ کر لیا ہے۔ حضور گھر سے نکلے، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دینے لگے، ہاتھ رکھا دروازہ کھول گیا، ہاتھ آدھی رات کا وقت ہے، ہاتھ رکھا دستک دینے کے لیے دروازہ کھول گیا، دروازہ کھلا تو ابو بکر دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو سویا نہیں، تو جاگ رہا ہے؟ کہ سونیا جس دن آپ نے فرمایا تھا نا جانا ہے ساری رات ہی دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں۔ سونا کس کو یاد ہے؟ سونا مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی،
مجھے عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، کہا یا رسول اللہ جس دن فرمایا تھا جانا ہے، ساری رات دروازہ کھول کے انتظار کرتا ہوں، سونا جب بھی آئے گا فوراً نکلیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور عرض کرنے لگی حضور آپ کو اجازت ہے ہجرت کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے ساتھ کون جائے گا؟ تو جناب جبریل کہنے لگے رب فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا۔ ابو بکر صدیق کو ساتھ نکلے۔ اب ایک شخص تھا عبداللہ بن اریت اس کا نام تھا۔ جناب صدیق اکبر چونکہ رستہ وہ اختیار کرنا تھا مدینے جانے کے لیے کہ جو عام رستہ نہیں جس سے سب لوگ جاتے تھے، اس رستے نہیں جانا تھا۔ رستے میں آبادیاں تھی، گاؤں تھے، ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما۔ جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے۔ آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا۔ 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں، نکلے غار ثور کی طرف۔ نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے۔ غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے، عمر بھی زیادہ نہیں، ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے، اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، آمین تو کہہ دو، اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں۔ ویسے مجھے ایک شخص ملا ہے مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے۔ 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا، اس لیے کہ اونچی بڑی ہے، 5413 فٹ اونچی غار ہے، 5400، رستہ بھی کوئی نہیں۔ اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں، جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا۔ بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے دیکھنے نہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تو اوپر نہ جانا۔ نبی پاک تو کام کے لیے گئے، تو تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اب 5413 فٹ اونچی غار ہے، رستہ آج بھی صحیح نہیں، بندہ چڑھ سکتا؟ تسی کدوں آکھنا نہیں، جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو، بندہ کی ہے؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے، رستہ آج بھی ٹھیک ہے، حالانکہ بڑا بن گیا، بڑا بنایا لوگوں نے، کوشش کر کے ہمت کر کے بنایا ہے، لیکن آج بھی رستہ ٹھیک ہے۔ اس دور میں کیسا ہوگا؟ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ رستہ اختیار بھی نہیں کرنا غار پہ جانے کے لیے جو روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں، الگ رستے سے جانا ہے، وہ رستہ تو استعمال ہی نہیں کرنا۔ اب تھوڑا سا رستہ چڑھے، الگ رستہ ہے، غار ثور پہ چڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو حضور کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا تھا، اچانک نظر پڑی۔ بڑے بڑے پہلوان لوگ میں نے دیکھے ہیں، نصیبوں والے، جو ویل چیئر پہ اپنے ابا جی کو سارا حج کرا دیتے ہیں، بڑے نصیبوں والے، ویل چیئر پہ پیچھے سے دھکا لگا کے اپنے والد کو والدہ کو حج سارا کرا، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا، مروہ، سارا کچھ کرا دیتے۔ اور عمرے میں بھی دیکھیں ابا جی کو اماں جی کو بٹھایا ہے ویل چیئر پہ اور طواف کرا رہے ہیں صفا مروہ، بڑے نصیبوں والے بچے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ لیکن آج تک میں نے سنا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ابا جی کو یا اپنی اماں کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ بھی لے گیا ہو۔ میں نے سنا، میری رعایت نہ کرنا اگر آپ نے سنا تو مجھے بتا دے کہ کوئی جوان پہلوان اپنی اماں جی کو یا اپنے ابا جی کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور لے گیا ہو، سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں، پکی بات ہے۔
فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا سونے ایک عرض کروں. حضور علیہ السلام نے کہا کہو. کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. اب پیچھے خوف تھا کہ کافر نہ آ جائیں. حضور کو تو نہیں تھا, ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا, نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں. نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا. رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے. ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں, سانس لے لے کے نہیں, سکون سے نہیں. ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا, غار ثور پہ جا کے. اور چڑھتے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے, صرف پنجے رکھتے ہیں. اس طرح تیزی کے ساتھ, کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے, فٹافٹ تیزی کے ساتھ. پورا پیر نہیں جماتے. ابو بکر پورا پیر کیوں نہیں جماتے؟ کہا اگر پنجہ پورا لگ گیا تو کافر پہچان جائیں گے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے. پورا پنجہ اور تیزی کے ساتھ. تیزی. میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویکھو پپاں پار قدم نہیں جلاؤندا. پپاں پار ہے, پورا قدم نہیں جلاؤندا. پپاں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا. پپاں پار قدم نہیں لاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا او پیا جاندا تے یار نبی دا. تیز تیز جا رہے تھے نا تو بزرگوں نے اس کی منظر کشی کی, تیزی سے بات کی. او پیا پپاں پار قدم نہیں جلاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا اے او پیا جاندا تے یار نبی دا. پپاں پار قدم نہیں لاندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا او پیا جاندا تے یار نبی دا. اے اصلی دلدار نبی دا, اے اصلی دلدار. اب غار ثور پہ پہنچ گئے. تو ہی عطا کرے گا صبح قیامت اس کو بدلا. عزیزو, جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر تنہائی کے حضور کی ذات سے محبت کی ہے. جو حضور نے کہہ دیا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے, جیسا حکم ہو گیا. باقی ساری کائنات پیچھے. آج جز ماننے کا ماحول ہے, جز. تھوڑی مان لو, تھوڑی چھوڑ دو, تھوڑا کر لو, تھوڑا اپنا نفع نقصان سوچ کے چلو. ابو بکر صدیق نے سوچ دی کہ جب غلامی کا تصور آ گیا پھر نفع نقصان بھول جاؤ. پھر یہ دیکھو کہ سامنے کیا. کسی نے سیدنا غوث اعظم جیلانی سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے لاکھوں مرید ہوئے ہیں, مزہ کس بات میں آیا ہے؟ آپ فرمانے لگے لاکھوں چھوڑ دو, اللہ ایک دے دے, دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں چھوڑو, ایک دے دے, اللہ دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں کا کیا کرنا, ایک چاہیے, ہونا ابو بکر جیسا چاہیے, جو صدیق اکبر جیسا ہو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ دیکھا ہی نہیں, پھر ساری زندگی رسول پاک کو راضی کرنے میں گزار دی. دوستو, لکیر کا فقیر بن کے وقت گزارنا, لکیر کا فقیر بن کے. آج سوچ ہی بڑی ہے, ہماری عقل اس قدر زیادہ چلتی ہے منفی سائڈ پہ. آپ کسی بندے کو ٹٹول کے دیکھیں, سب سے زیادہ سوچ منفی سائڈ پہ کام کرتی ہے. دماغ تیز چلتا ہے شر کی طرف. لیکن ساری زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 20 سال کی عمر میں جرانہ لگایا تھا اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 43 سالہ جرانہ, 40 اور 3 43 سالہ جرانہ جناب صدیق اکبر کا. ساری زندگی حضور, اور بعد از وصال ظاہری بھی نبی پاک کے ساتھ جرانہ نہیں توڑا. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے حضور کے اور حضرت المستدرک صحیح مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے. کسی شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا وصال بیماری کی وجہ سے ہوا ہے. جاگیے ذرا میری بات سنیے. کسی شخص نے کہا کہ جناب صدیق اکبر کا وصال بیماری کے عالم میں ہوا ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جلال فرمایا, تمہیں تمہاری ماں روئے. ابو بکر بیمار ہو کے گیا ہے پر اسے کوئی ظاہری مرض نہیں تھا, وہ نبی پاک کے وصال کو برداشت نہیں کر سکا. اسے حضور کی جدائی کا غم تھا. جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا. نبی پاک علیہ السلام کی جدائی کا غم لے کے قبر انور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان. عزیزو, جناب صدیق اکبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا بیٹی وہ 4 پائی مل سکتی ہے جس پہ حضور نے وصال فرمایا تھا؟ کہ مل سکتی ہے. کہ
کہا مجھے بتا سکتی ہو؟ چارپائی آ گئی. حضور اس وقت کس سائڈ پہ لیٹے ہوئے تھے؟ کعبہ جی اس جانب حضور کا رخ تھا کعبے کی طرف. ابو بکر کعبے کی طرف ہو گئے. کہا حضور نے آخری موقع پہ کیا استعمال کیا تھا؟ نبی پاک نے مسواک استعمال کی تھی. کہا بیٹی مسواک لاؤ. کپڑے کس رنگ کے پہنے تھے؟ ابو بکر اس رنگ کے پہنے تھے. بیٹی تھی نا جس سیدہ عائشہ رو پڑی. کہا ابا جی آپ کیوں ایسے سوالات کرتے ہیں؟ کہا بیٹی زندگی مصطفیٰ کے نام پہ گزار دی ہے. میرا تو اور تعارف ہی کوئی نہیں. نوکر بن کے وقت گزارا, نوکری کی ہے زندگی میں, اور تعارف ہی کوئی نہیں. میں نے تو اور کچھ کمایا ہی نہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں, بس محمد محمد پکیندے گزر گئی, اور تو کچھ کٹھا ہی کوئی نہیں کیا. میرے ساتھ جو تاجر تھے انہوں نے جائیدادیں بنائی, اور میرے ساتھ جو کاروبار کرنے والے تھے انہوں نے پیسے بنائے, پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں, میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی, اور تو کوئی کام کیا ہی نہیں. بس اسی کام میں گزر گئی. دل کرتا ہے میرا, دل کرتا ہے کہ مروں بھی اس طرح جس طرح رسول پاک نے وصال فرمایا تھا. بیٹی میرا دل کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کیوں؟ کہا بیٹی ایک آخری جواب دے دے, حضور کا وصال ہوا تو دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ابا جی پیر کا دن تھا. فرمایا بیٹی پھر تو دعا کر اللہ مجھے منگل نہ دکھائے. دعا کر اللہ مجھے منگل نہ دکھائے یہ وقت. دوستو جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو علی المرتضیٰ جیسا شیر چارپائی کے سرانے کھڑا ہوا, تو حضرت ابو بکر کی چارپائی کے سرانے کھڑے ہو کے علی المرتضیٰ رو رو کے بےحال ہو گئے, اور کہنے لگے لوگ کہتے ہیں ابو بکر چلا گیا ہے, مجھے تو لگتا ہے دنیا سے مصطفیٰ کی تصویر رخصت ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وفاؤں کا جنازہ ہے. یہ آج جو ہم جنازہ پڑھیں گے یہ محبتوں کا جنازہ. کائنات میں وفا جس کا نام تھا, اور کائنات میں نوکری کرنے کا جس نے حق ادا کیا, اور کائنات میں جس نے وفائیں رقم کی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے یہ وفاؤں کے پیکر کا جنازہ ہے. ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا. علی المرتضیٰ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور ابو بکر آیا ہے. یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کے قدموں میں جگہ ملے. جناب علی المرتضیٰ پیغام دیتے, اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی کھڑکی کھلتی ہے تو حضور نے فرمایا اس نے نوکری بڑی کی ہے, اس کو قریب لاؤ اور اس کو میرے پہلو میں دفن کرو. انسان تو انسان رہے, 70,000 فرشتے عصر کے وقت اور 70,000 فرشتے جو فجر کے وقت مجھ پر سلامی دینے آتے ہیں, میں ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا. ابو بکر پہ بھی سلام پڑھ کے جانا, صدیق کی عظمت کو بھی سلامی دے کے جانا. اللہ کی قسم جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا, میرے حبیب نے کوئی رنگ ہی ایسا بنا دیا ہے. ابو بکر سے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا, جب میرے مصطفیٰ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکاتا ہے اور حضور پہ سلام پڑھتا ہے, تو قسم اللہ کی ابو بکر کی بارگاہ میں خود بخود ہی سر جھک جاتا, خود بخود سر جھک جاتا. قیامت تک لوگ سلامیاں دے رہے ہیں. شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے, غار ثور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی. ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے. سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا, پیسے بھی سارے لگا دیے. دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی, اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں اتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کسی نے دیا ہی نہیں. بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا, اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا. ایک صحابی کہتے ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار ثور تک تو بات ٹھیک ہے, اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو
یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں، ان اللہ معنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے، اللہ بھی ان کے، حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، خاص قرب، تنہائی میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں۔ میرے دوستو، صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ، غار میں تو آپ نے مزے لوٹے، بڑی موج کی، حضور کی بڑی خدمت کی، بڑی جم جم کے زیارت کی، کوئی بعد کی بات بھی بتاؤ۔ تو فرمایا غار سے نکلے، اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے، گرمی بڑی سخت تھی، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ، اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں، درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بندے پھر بھی جا کے تاکی جاتے ہیں، کہتے ہیں حد ہو گئی ہے جی، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، پوچھ پوچھ کے تھک جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہے، تیز دھوپ کا منظر ہے، جناب صدیق اکبر فرماتے کہ مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اچھا یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا، دونوں آرام کرتے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو۔ میں جلدی سے گیا، مجھے ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا۔ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے، اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں۔ نبی پاک وہاں بیٹھ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، ایک بڑا پیالہ تھا، ایک چھوٹا پیالہ تھا، دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں۔ میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا، اس کو پیسے دے کے نکلا تو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ بڑے برتن میں پانی لایا، میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے، یہ پانی لے لے، ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھان بھی دھو لے، پہلے ہاتھ بھی دھو بکری کے تھان بھی دھو۔ سفر ہے تو کیا ہوا، مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سار انجام دیے جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا، فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا، جب پہنچا تو اللہ کے حبیب سو گئے تھے۔ اب حضور آرام فرمائے، میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ کو ٹھنڈا کر لیا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جگانا نہیں، سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا۔ یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، دقت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی، لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے؟ بھئی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں، آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے۔ اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا، ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا، یہی کافی نہیں تھا انعام؟ اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا؟ جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
हुजूर रो पड़े और रसूल पाक ने फरमाया, ए अल्लाह, ए मेरे मौला, तो अबू बकर की नेकियां देख रहा है ना, इसको बदला भी कयामत के दिन तू ही अता फरमाएगा। दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पियर अजमाल राजा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरापा नूर हैं, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपके सहाबी, आपके गुलाम हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका सबसे पहले अल्लाह ने किस शे को बनाया है? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। इरशाद फरमाया कि मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सारी कायनात में सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। कुल्लुन खलाइक़ी मिन नूरी, और तमाम कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। वाना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अल्लाहु अकबर। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत पुकार उठे, अल्लाहु अकबर पुकार उठे कि खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए